یہ دنیا جس میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو اپنی آنکھوں کو کانوں اور وغیرہ سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی، جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک یقینی حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور محسوس کر سکتے تھے، پھر جس طرح ہم نے یہاں آ کر اس دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی ہزاروں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے میں آ گئیں جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ کو اور اس عالم کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں نے دی۔ الغرض ہماری یہ دنیا جس طرح کی ایک حقیقی عالم ہے، اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آ جانے والی ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اور نقل و عقل کی روشنی میں ہم کو اس بارے میں الحمدللہ پورے وثوق اور اطمینان ہے۔ پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے اور یہ اس کی ہر چیز فانی ہے، بخلاف آخرت کے کہ وہ غیر فانی اور جاودانی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو کبھی نہ ہونے والی زندگی عطا کی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ اسی طرح سرکشی اور کفار کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر ہوگا، ان تکلیفوں اور ان کا عذاب کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں میں بتلائی ہوئی اس حقیقت پر ہمارا ایمان ہے، اور دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا مقابلہ میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا زیادہ ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان میں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی فکر آخرت ہی کے لیے ہو اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضروریت کے بقدر ہو۔ لیکن انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سراسر غیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے اکثر و بیشتر ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر غالب ہوتی رہتی ہے، گویا یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور بہت زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات اگلی کتابوں میں بھی بیان ہوئی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل اور خود آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کے آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی بے حقیقت اور بے حیثیت ہے جتنا کہ دریا کے مقابلے میں ایک انگلی پر لگا ہوا پانی۔ اور دراصل یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فی الحقیقت دنیا کو آخرت کے مقابلے میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بچے مردہ بچے پر ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا۔ اس حدیث سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے تھے، بکری کے ایک مردار بچے پر آپ کی نظر پڑی۔ گھن سے منہ پھیر کر نکل جانے کے بجائے آپ صحابہ کو متوجہ کر کے اس کی حالت پر ایک اہم سبق دیتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر اور ذلیل ہے، اس قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر اور ذلیل ہے، اور اس لیے اپنی طلب و فکر کا مرکز اس کو نہ بناؤ بلکہ آخرت کے طالب بنو۔ سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر منکر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ قید خانے کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا جائے اور کچھ دیا جائے کھا لیا، اور قید خانے میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی بلکہ چاروں ناچار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانے کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کی خواہش میں رہتا ہے، اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں اور ہر جنتی اپنی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی۔ نیز لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے اکتائے گا نہیں، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو تمہارے دل چاہے اور جس کے نظارے سے تمہاری آنکھوں میں لذت و سرور حاصل ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔